بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو آپ سے بات کریں گے اس بات کی تکمیل کے بعد اور اس پر عمل کرنے کے بعد دنیا ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھے گی۔ ابھی تو ہمیں جن نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ ایئرپورٹ پر ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو دنیا کو گائیڈ کرنا تھا، رہنمائی دینی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گائیڈ کرنے کے لیے، رہنمائی دینے کے لیے رب العالمین نے ایک کتاب ہمیں دی تھی اپنے آخری نبی رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے، کہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے آخری کتاب ہے جس سے کہ آپ لوگوں کی رہنمائی ہوگی، گائیڈنس ہوگی۔ لیکن ہم تو دنیا کے گائیڈ کرنے کے بجائے، رہنمائی دینے کے بجائے ہم تو ان کے ساتھ بھی نہیں چل پائے، ہم تو مزید پیچھے رہ گئے۔ لگتا ہے کہ ہم تو رکے ہوئے ہیں، لیکن غور سے دیکھیں تو بعض دفعہ یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم تو رکے ہوئے بھی نہیں ہیں، ہم چل رہے ہیں لیکن الٹ سمت میں۔ پوری دنیا ادھر جا رہی ہے، ہم الٹ سمت میں جا رہے ہیں۔ تو دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں دنیا کو دیکھنا ہوگا، اپنا ویژن بڑھانا ہوگا، وسیع نگاہ سے دیکھنا ہوگا۔ اور جب ہم اپنا ویژن بڑھا کے دنیا کو دیکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ دنیا ایک شہر کی طرح ہے، ایک گاؤں کی طرح ہے، جس میں مختلف گھر ہیں۔ وہ گھر جو ہیں وہ ان کے ملک ہیں، اور انہی گھروں کے درمیان ہمارا گھر بھی ہے۔ اور ہمارے گھر کو یہ دنیا والے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ یہ گھر اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں مل گیا ہے۔ کوئی دنیا کی نعمت ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں ہمارے ملک پاکستان میں میسر نہ ہو۔ زمین کا ہر حصہ، دریا، پہاڑ، ریگستان، باغ، سمندر، ہر چیز ہمیں یہاں پر میسر ہے۔ خوشیوں سے ہماری زندگی مالا مال ہونی چاہیے تھی، خوشیوں سے بھرپور زندگی ہونی چاہیے تھی، لیکن ہماری زندگی کافی دکھ، کافی غم، پریشانیوں سے گزر رہی ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ ایسا کیوں ہے۔ ہمارے سیاسی مسائل بھی ہیں، ہمارے معاشی مسائل بھی ہیں، ہمارے صحت سے متعلق بھی مسائل ہیں۔ سیاسی اور معاشی مسائل تو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، ہماری فیلڈ چونکہ ہیلتھ سے متعلق ہے تو آج ہم ہیلتھ سے متعلق ہی کچھ باتیں آپ سے شیئر کریں گے۔ جب بات ہیلتھ کی آئے گی، صحت کی آئے گی، تو بات پھر بیماریوں کی بھی آئے گی۔ اور جب بیماریوں کی بات آئے گی تو اس میں کچھ بیماریاں تو ایسی ہیں جس کا تعلق انفیکشن سے نہیں ہے، جیسے بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، فالج ہے، اور تھائرائیڈ کی بیماری ہے، انڈوکرائن کی بیماری ہے، کڈنی ڈیزیز ہیں۔ لیکن دوسری بیماریوں کا تعلق انفیکشن سے ہے، اور انفیکشن میں کچھ کیا وائرس، بیکٹیریا، فنگس، اس قسم کے انفیکشن سے ہمارا واسطہ رہتا ہے۔ اب ان میں کچھ انفیکشن تو ہم ٹریٹ کر لیتے ہیں، علاج ہو جاتا ہے، لیکن کچھ انفیکشن جو ہیں ان کا علاج نہیں ہو پاتا، ان کے کافی گہرے اثرات ہماری زندگی پر پڑتے ہیں۔ گزشتہ دنوں سن 1977 میں ہم چیچک کو اس دنیا سے ختم کر چکے ہیں۔ WHO نے 1980 میں اعلان کر دیا کہ اب چیچک، اسمال پوکس دنیا میں نہیں رہی۔ 1975 میں ایک بچی بنگلہ دیش میں دیکھی گئی تھی، راہمہ بانو، جسے چیچک تھی، اور آخری پیشنٹ تھی وہ ایشیا میں، اور دنیا میں جو آخری پیشنٹ تھا وہ تھے علی ماوا مالن، جن کا تعلق افریقہ سے تھا، اور وہ بھی ہیلتھ ورکر تھا، تو آخری پیشنٹ وہ تھا۔ اسی طریقے سے اب ایک بیماری اور جو ہے وہ ختم ہونے کے بالکل کنارے پر ہے۔ پوری دنیا میں وہ بیماری ختم ہو چکی ہے، لیکن ہمارے ملک میں وہ بیماری اب بھی موجود ہے۔ نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں بھی یہ بیماری موجود ہے۔ تو پوری دنیا میں محلے کے سارے گھر اس چھوت کی بیماری سے آزاد ہو چکے ہیں، وہ ختم کر چکے ہیں، لیکن ہمارے گھر پاکستان میں یہ بیماری اب بھی موجود ہے، جس کی بنا پر وہ ہمیں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ ایئرپورٹ پر پولیو کے ڈراپ پلائے جاتے ہیں انہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ پولیو کے سرٹیفکیٹ بھی ساتھ لے جاتے ہیں کہ ہم نے پولیو پیا ہے۔ زیادہ تر سرٹیفکیٹ اس میں فیک ہوتے ہیں یا اوریجنل ہوتے ہیں، لیکن انہیں پولیو ڈراپ
جس طریقے سے پلایا جاتا ہے وہ طریقہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے عزت دار قوم کے لیے۔ آخر پولیو ہمارے ملک سے کیوں ختم نہیں ہو چکا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم پولیو کو ختم نہیں کر سکے؟ 4-5 سال پہلے جو ہے بنگلہ دیش ختم کر چکا ہے، انڈیا جو ہے وہ 2011 میں ختم کر چکا ہے، جنوبی افریقہ کے چھوٹے چھوٹے ملک، غریب ملک جو ہیں وہ ختم کر چکے، مسلم دنیا کا سب سے بڑا ملک انڈونیشیا اپنے ملک سے پولیو ختم کر چکا، ملیشیا ختم کر چکا، عرب ممالک جو ہے وہ پولیو ختم کر چکے، تمام مسلم ممالک یہ پولیو ختم کر چکے۔ تو دنیا کو دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے پولیو ختم کیا، بس وہی طریقہ ہم نے اپنانا ہے۔ اپنا ویژن بڑھائیں گے، دنیا کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس بیماری پہ قابو پایا، ہم بھی اسی طریقے سے اس بیماری پر قابو پا لیں گے۔ تو جب غور سے دیکھیں گے اور بتایا جائے گا کہ بھائی انہوں نے بار بار پولیو کے ڈراپ پلائے ہیں، اور اس طریقے سے جب بھی اسکیم چلتی ہے پولیو پلانے کی، جب بھی مہم چلتی ہے تو انہوں نے بھرپور طریقے سے پولیو کے ڈراپ بچوں کو پلائے، اس طریقے سے پولیو انہوں نے ختم کر لیا۔ تو ہم بھی پولیو پلا کے، پولیو کے ڈراپ پلا کے اپنے بچوں کو اس بیماری کو ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ہم غلط پروپیگنڈا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم غلط بات جو آتی ہے اسے بلا تصدیق، بغیر تصدیق کیے آگے بڑھا دیتے ہیں، جس کی بنا پہ کافی نقصان ہوتا ہے۔ ایک تو یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ پولیو ڈراپ میں پورسین جو کہ سور کے اس سے چربی وربی سے لے کے بنائی گئی ہے، کوئی کہتے ہیں کہ پولیو جو ہے وہ بندر کی اسکن سے جو ہے وہ بنائی گئی ہے، اس کے اثرات ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ WHO یہ بات واضح کر چکی ہے کہ پولیو کے ڈراپ میں پولیو کے کمزور وائرس ہوتے ہیں، جو آپ کے بچوں کو جب پلائے جاتے ہیں تو وائرس جو ہے وہ گرو نہیں کر پاتے، بلکہ اس کے خلاف باڈی جو ہے وہ قوت مدافعت بنا لیتی ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرا پروپیگنڈا یہ پھیلایا جاتا ہے کہ پولیو کی وجہ سے جو ہے وہ بچے پیدا نہیں ہوں گے، ہمارے بچے جب بڑے ہوں گے تو ان کے بچے نہیں ہوں گے، یہ فیملی پلاننگ کی ایک سازش ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا جو ہے وہ 1979 سے 1990 میں کوئی کس سن میں اپنے ملک سے یہی ڈراپ پلا کے پولیو سے آزادی حاصل کر چکے ہیں، پولیو کو ختم کر چکے ہیں۔ کیا وہاں کے بچے نہیں ہو رہے؟ وہاں بھی تو آبادی بڑھ رہی ہے۔ 2011 میں انڈیا مکمل طور پہ اپنے آپ کو پولیو فری قرار دے چکا ہے۔ تو کیا ان کی آبادی رک گئی ہے؟ بنگلہ دیش کی آبادی رک گئی ہے؟ تو دنیا کو دیکھیں، اپنا ویژن بڑھائیں اور اس کے مطابق چلیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کے بچے بڑے ہو کے بچے پیدا نہ کر سکیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب غلط پروپیگنڈا پھیلتے ہیں اور پھیلائی جاتے ہیں تو پھر یہ جو فرشتہ نما انسان یا ہمارے بہنیں بھائی، ہمارے بچے جو پولیو پلانے کے لیے، آپ کے بچوں کو ایک بیماری سے بچانے کے لیے آپ کے گھروں میں آتے ہیں، تو کچھ علاقوں میں انہیں جان کا خطرہ ہوتا ہے، ان پہ حملے کیے جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں کہ فرشتہ نما انسان آتے ہیں، ان کی عزت کریں، ان سے پیار سے بات کریں، ان سے لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ ابھی ہمارے محلے میں ایک شخص ان سے لڑ رہا ہے کہ بھئی میں اپنے بچوں کو پولیو نہیں پلاؤں گا کیونکہ حکومت ہمیں جو ہے وہ گیس نہیں دے رہی ہے، بجلی نہیں دے رہی ہے، سہولتیں نہیں دے رہی ہے، یہ پولیو کے ڈراپ پلائے جا رہے ہیں، آخر ایسا کیوں ہے؟ تو بھائی صاحب، سوئی گیس کا مسئلہ سوئی گیس کے دفتر میں حل ہوگا، بجلی کا مسئلہ بجلی کے دفتر میں حل ہوگا۔ آپ بجلی کے مسئلہ سوئی گیس کے دفتر میں حل کریں گے تو کیا حل ہوگا آپ کا؟ سوئی گیس کا مسئلہ بجلی کے دفتر میں حل کریں گے تو کیا حل ہوگا؟ اور یہ سب مسئلے آپ پولیو ورکر سے کر رہے ہیں۔ آپ کو وہ چیزیں نہیں مل رہی، سوئی گیس کا اور بجلی کے مسئلے، اور آپ اپنے بچے کو پولیو کا سامنا پولیو کر دیں گے، اپنے بچوں پہ غصہ اتاریں گے۔ ایسا نہ کریں، اتنی عقل مندی نہ دکھائیں کہ اس کا نقصان آپ کو ہو جائے۔ تو دنیا کو دیکھیں، ویژن بڑھائیں۔ جب دنیا کو دیکھیں گے تبھی تو دنیا کے ساتھ چلیں گے۔ تھوڑا آپ سے یہاں پہ ان کا بھی ویڈیو شیئر کریں گے جنہوں نے پولیو کے بارے میں، جن علماء کرام نے، جن اساتذہ نے، جو معزز حضرات انہوں نے پولیو کے بارے میں جو باتیں کی ہیں وہ بھی آپ سن لیجئے، تو آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ بچوں کو حفاظتی ٹیکہ لگانا کیسا ہے؟
لگا لینا چاہیے. میں بھی پہلے ان ٹیکوں کے بہت خلاف تھا. یہودی کی سازش ہے اور اولاد کے جرثومے ختم ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہم نے بھی بہت ممبر پہ بیٹھ کے پھینکی, اللہ معاف فرمائے, توبہ طائب کرتے ہیں بہت سے. وجہ اس کی یہ تھی کہ جن کی فیلڈ تھی ان سے رابطہ کیا نہیں, ادھر ادھر کتابیں پڑھ کے گوگل پہ سرچ کر کے تحقیق کرتے رہے. تو یہ جو 2 قطرے ہیں یہ اگر 5 سال سے کم عمر کے بچے پی لیں تو اس بیماری سے زندگی بھر میں اپاہج ہونے سے بچ جاتے ہیں. تو ہم بھی تاریخ میں اپنا نام لا سکتے ہیں. جس طریقے سے چیچک کا آخری مریض افریقہ میں علی معاویہ معلم کا نام ثبت ہو گیا ہے, تاریخ میں آ گیا ہے کہ آخری شخص وہ تھا, اور ایشیا میں وہ 3 سال کی بچی تھی جو کہ آخری مریضہ تھی چیچک کی. اسی طریقے سے ہم بھی تاریخ میں اپنا نام لا سکتے ہیں کہ سب سے آخری مریض پولیو کا وہ پاکستان میں آتا ہے یا افغانستان میں آتا ہے. اس کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا کہ آخری مریض یہ تھے. اس کے بعد پاکستان اور افغانستان میں یہ وائرس ختم ہو گیا. اب دیکھتے ہیں تاریخ میں اپنا نام کون سا ملک لے کر آتا ہے, کون پولیو کی مہم میں زیادہ سے زیادہ حصہ ملا کے ایک صحت مند بچوں کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے اور آخری بچے کو لے کر آتے دنیا کے سامنے کہ یہ بچہ آخری ہے, اس کے بعد دنیا میں پولیو کا خاتمہ ہو گیا اور اب ہمارے بچے اپاہج نہیں ہوں گے, مفلوج نہیں ہوں گے. کیونکہ جو بچے مفلوج ہو جاتے ہیں ان کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے. ان سے کوئی شادی نہیں کرتا, شادی ہوتی ہے تو اتنے نکمے انسانوں سے شادی ہوتی ہے کہ ان کی زندگی اور برباد ہو جاتی ہے. کس طریقے سے وہ فائٹ کرتے ہیں, کتنی مشقت سے اپنی زندگی گزارتے ہیں, اس کا اندازہ وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں اور ان کے گھر والے بخوبی کر سکتے ہیں کہ یار بہت مشکل ہو جاتی ہے زندگی. تو بات کرنے کا مقصد آج آپ سے یہی تھا کہ 28 اکتوبر ابھی جو آ رہی ہے اس میں پھر پولیو کی مہم شروع ہو رہی ہے. پھر یہ معصوم انسان, فرشتہ نما انسان آپ کے بچوں کو اس بیماری سے بچانے کے لیے آ رہے ہیں اور پاکستان کو اس بیماری سے آزادی دلانے کے لیے کہ بیماری کا ہم بھی جڑ سے ختم کر چکے ہیں, اس ارادے کے ساتھ آ رہے ہیں. تو آپ بھی اس ارادے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے, دنیا کے ساتھ چلیے. آج دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں تو قرآن کریم کی ہدایات کے مطابق جب ہم زندگی گزاریں گے اور جب دنیا کو پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس ایک آخری کتاب ہے جو کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے گائیڈنس ہے, تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی عزت سے زندگی گزاریں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.